لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو میرے امام کے ذکر، میرے امام کا نام اور نکھرتا جا رہا ہے، اور نعرے مزید بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری جامع مسجد میں شہید اعظم کانفرنس کے عنوان سے یہ محفل پاک جمعہ ویسے بھی آ گیا، ویسے ہر سال یہ محفل ہوتی ہے۔ جن جن بھائیوں نے جس حوالے سے، لنگر کے حوالے سے، جس انداز سے تعاون کیا، جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے ہماری ہمت بڑھاتے ہیں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن جن بھائیوں نے جو جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں، اللہ کریم سلطان کربلا کا صدقہ تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میری پوری ٹیم بالخصوص حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب، جناب حضرت مولانا قاری حسنین صاحب، یہ ہمارے مدرسے کے درس نظامی کے مدرس ہیں، اور حضرت مولانا قاری عمیر صاحب یہ حفظ بھی پڑھاتے ہیں، تجوید بھی پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ چوتھے پانچویں سال کے یہ طالب علم بھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جہاں جہاں سے چل کے آئے ہیں، میں دعائی کر سکتا ہوں اللہ ہر ہر قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ کافی دوستوں نے فون کیا، وہ تشریف لائے، دور و نزدیک سے جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، اللہ کریم یوم عاشور کا صدقہ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اہل البیت، یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس پہ ایک نقطہ سماعت فرمائیے، چونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے، پھر دوست کہتے ہیں کہ تقریر بھی آپ نے پوری نہیں کی، ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ جو اس آیہ مبارکہ میں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کی طہارت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اہل بیت رسول کی بولیے طہارت کا اعلان فرمایا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں آپ تک میری بات پہنچ جائے، چونکہ میں نقطہ دینے والا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنی عرض سمجھا سکوں۔ اس آیت میں اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کی طہارت پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اہل بیت رسول کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہیں اللہ پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی ان کی پاکیزگی کا اعلان ہوا ہے۔ اب اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا تو میرے بھائیوں، ایک اور مقام پہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نظر آتی ہے۔ اللہ کے خلیل دعا مانگتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے بھی، میری آل کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میری اولاد کو پاک فرما دے، میری اولاد کو پاک فرما دے۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا چونکہ تفسیر ہے اس کی، میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ جو چیز جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی آل کو بغیر مانگے عطا فرما دی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ نے بغیر مانگے کملی، اور پھر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت، نہیں، اسألکم انما یرید لیذھب عنکم، کم ضمیر کا مرجع حضور نہیں ہے، حضور کی آل ہے، حضور کی آل ہے، یعنی اللہ اہل بیت مصطفیٰ کو، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ تو جناب والا اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا جو چیز ابراہیم علیہ السلام دعا میں مانگ رہے ہیں اللہ نے بغیر مانگے اولاد نبی کو وہ چیز عطا فرمائی ہے۔ ایک نکتہ، دوسری بات میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اب دیکھیے نا کہ جس طرح حضور کی آل ہے، حضور کی اہل بیت ہیں، اہل بیت سے مراد اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس مفہوم کو نا تنگ نہیں کرنا۔ ایک اہل بیت وہ ہے جو اس قرآن کی اس مقصد ہے کہ لوکیشن میں، اس پورے چیپٹر میں اللہ نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔
دوسرے اہل بیت ہیں جن کو کملی والے نے اپنی چادر کے نیچے جگہ عطا فرما کے بھنڈارا کر دیا کہ یہ بھی اہل بیت ہے۔ اب اگر ہم آیت کو دیکھتے ہیں، آپ پڑھے لکھے بھائی تشریف فرما ہیں، میری عرض امید ہے سمجھ جائیں گے، اور تاکہ محرم شریف کے دن مختلف قسم کی بولیاں، بھانت بھانت کی بولیاں ہوتی ہیں، اور حضور کی آل کی ذکر کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس لیے ذہن کر لیں۔ یہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت کی ابتدا نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے، ابتدا پیچھے سے ہے۔ اور وقرن فی بیوتکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مخاطب ہیں حضور کی بیویاں۔ وہ کون ہیں؟ حضور کی بیویاں۔ اسرار بھائی آپ دور بیٹھ گئے ہیں، آپ آگے آ جائیں، آپ مہمان ہیں ہمارے جی، ویلکم، بسم اللہ۔ یہ ملک اسرار صاحب ہیں جی، اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، تو مخاطب ہیں حضور کی بیویاں، حضور کی بیویاں۔ تو آگے فرمائے انما یرید اللہ، یعنی اس آیت میں جو طہارت پاکیزگی کا اعلان ہوا وہ اللہ نے حضور کی بیویوں کو خطاب فرمایا۔ اب توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں، اللہ نے جن کو اہل بیت بنایا سنی انہیں بھی مانتا ہے، اور جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے جگہ عطا فرما کے دعا مانگی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ، اے علی، اے زہرا، اے حسن، اے حسین، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرتا جائے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اب توجہ چاہوں گا، یعنی ہم یہاں پہ نا وڈارے ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو مانتے ہیں انہیں نہیں مانتے، کچھ انہیں مانتے ہیں انہیں نہیں مانتے۔ سنی وہ ہے الحمدللہ، ہم انہیں بھی مانتے ہیں جنہیں اللہ اہل بیت فرما رہا ہے، ہم انہیں بھی مانتے ہیں جنہیں محمد اہل بیت فرما رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا میرے بھائیوں کو؟ ٹھیک ہے جناب، تو معلوم ہوا سیدہ بطول زہرا وہ بھی اہل بیت، حضرت ان کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی پاک۔ حضور نے پاک فرمایا نا، ہم یہ نہیں کہتے بس چاند کو پاک فرمایا، نا 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 نا، پنجتن پاک وہ بھی پاک، حق چار یار وہ بھی پاک۔ توجہ فرمائے نا، ہے امام حسن پاک، سیدہ بطول زہرا پاک، بطول کی پاک اماں حضرت خدیجہ پاک، وہ نبی پاک کی بیوی ہیں تو حضرت عائشہ بھی بیوی ہیں، وہ پاک تو وہ بھی پاک، ام حبیبہ پاک، میرے محمد کی پوری نسل پاک، میرے کملی والے دی ہر نسبت پاک، مصطفیٰ دا ابو بکر پاک، کملی والے دا عمر پاک، حضور دا عثمان پاک، تے علی دا سبحان اللہ۔ نہیں آواز ڈھلی ہے جی، بالکل میں ابھی تقریر، یقین کرو تقریر کر کے آ رہے ہیں تو واتی تو بن کے تقریر کرنی ہے۔ اے جڑا تھوڑا جہاں ٹائم ہے نا، ذرا محبت نال آج تے سلامیاں دی دیہاڑ ہے نا، انہاں سائیاں دی بارگاہ سلامیاں پیش کرن دی دیہاڑ ہے نا جناب، تے جڑا اج نہ بولے اللہ کرے کدا نہ بولے۔ تو جناب یہ کلیئر ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اللہ نے حضور کو فرمایا نا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، فرمایا حبیب ان سے صدقے وصول کیجئے اور اپنی نگاہوں سے انہیں پاک کیجئے، طاہر کیجئے، طہارت دیجئے، یعنی جس کو چاہیں جس انداز سے چاہیں یہ پاک کر دیتے ہیں۔ بلال آیا غلام تھا، پاک کیا امام بنا دیا۔ سلمان آیا مجوسی تھا، نگاہ پڑی غلام بنایا، پاک کر دیا، پھر ایسا پاک کیا صدیاں بعد پیر مہر علی شاہ سونا آئے تو جس تے نگاہ پاوے اس نو رنگ چھوڑ دینے، انہاں دی نگاہ دا اے عالم ہے، سلمان دی نگاہ دا عالم کیا ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ تو جناب یہ حضور کی رحمت کو یہ کلوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے جناب، یہ عقیدہ مل گیا۔ اب جہاں سے بات ختم کی تھی جناب وہ کہ مدینہ شریف جس ویلے خط پہنچیا،
گل یاد ہے؟ عمر ابن سعد نے خط لکھیا، ولید بن عتبہ جناب والا گورنر تھا مدینے کا کہ حسین سے کہو یا بیعت کرے اور ہر حال میں بیعت کرے۔ میرے امام گورنر ہاؤس کے اندر آئے اور جب آتے ہیں مروان ساتھ بیٹھا ہے، اس نے اونچی آواز سے بات کی اور کہنے لگا حسین تجھے پتہ نہیں ہے، تن نہیں پتا کہ یزید حاکم وقت ہے تو تن چاہیے کہ تو بیعت کر لے۔ اونچی آواز نال گل کیتی ہے کہ میرے امام 3 جمانہ نو سیکیورٹی نال لے کے آئے سن، گورنر ہاؤس کا بوہا باندھے تے 3 جمان باہر کھلوتے تے انہاں جمانہ دا سردار ہے پورے لشکر دا جہندا نا آئی غازی علمبردار۔ تے جس ویلے آواز پہنچی ہے نا انہاں تک تے ان علی دے چند نے پیر مارے ہے، زمین تے آئے دروازہ تے ان آکے تے مروان دے گاٹے چو پکڑے ہے، فرمایا تین نہیں پتا کہ اے اوے جس نو عباس بھی اپنا مرشد آکھدا ہے۔ آواز ہولے نال آہستہ گل کر، حیا کر، اولاد زہرا دا حیا کر۔ تینوں نہیں پتا اے او جوان ہے کہ جس نو لعاب مصطفیٰ عطا فرمائیے، تینوں حیا نہیں آیا اچھی گل کرے نے جنہ دے بوئے تے جبریل بعد داخل ہوندے ہیں پہلے اجازت لے کے آندے۔ تینوں سمجھ نہیں آئی اے اوے جس نو علی موڑے تے کھداوے، اے اوے جنہ جھولا جبریل جھلاوے، اے اوے جناب والا جس نو نبی موڑے تے کھداوے۔ حیا کر ورنہ زبان کٹ گنسوں۔ مروان کمب گیا ہے، میرے امام نے خط پڑھے ہے، خط پڑھن تو بعد میں قربان جاواں انہیں ٹر پین تے جناب سچے میں وینن کہ ہون مشورہ کرن والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اما زہرا انہاں دا وصال ہو گیا، باب علی انہاں دی شہادت ہو گئی، ویر حسن انہاں دی شہادت ہو گئی۔ توجہ حضور تے غلاموں میں جلدی میں پیش کرنا چاہنا 2-4 گلاں تے جناب والا انہیں سچیندے وینن روز تربت مصطفیٰ تے حاضر ہوئن تے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی غریب نواز ہن میں نو ہور مشورہ دیون والا کوئی نہیں، حضور تسا مشورہ دیو، تسا مہربانی فرماؤ۔ انہیں ٹیک لگ کے بیٹھن تے اکبر دے بابے نو نیندر آ گئی ہے تے جو ہی نیندر آئی نے حضور خواب دے اندر تشریف لے کے آئین، فرمایا حسین میرے نال مشورہ بعد وچ کریں، پہلے گھر جا عالیہ سیدہ زینب پاک دے نال مشورہ کر۔ تے جناب آپ دی اکھ کھلیے، آپ گئن سیدہ زینب دے کول آن کے آکھنے کہ اے خط آئے زینب تیرا کے ارادہ ہے؟ تے او بھی علی دی بیٹی آئی، او بھی علی دی عالیہ بیٹی آئی، بولنا یار سبحان اللہ۔ اے او پاک بی بی آئی کہ جس نو اللہ نے سیدہ زہرا دے پردے دا وارث بنایا ہے۔ اے او پاک بی بی آئی کہ جس نو اللہ نے علی والی شجاعت عطا فرمائی ہے۔ اے او پاک بی بی آئی جس نو اللہ نے شجاعت لہجہ خطابت علم علی دی وارث آئی۔ اے او پاک بی بی سیدہ نے ان ویر دے چہرے الویک کے فرمایا ہے، فرمایا حسین آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ نے فرمایا ہے میرا ارادہ 2 گلائن، اگر میں بیعت نہ کردا کہ سر تن تو جدا ہو جائے گا، میری نسل نہیں بچے گی، مدینہ چھوڑنا پوے گا، گھر چھوڑنا پوے گا، نانے مصطفیٰ دا روزہ چھوڑنا پوے گا۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی، سب کچھ چھوڑنا پوے گا، زندگی قربان کرنی پوے گی، میرے بچے شاید رول جان تے جناب والا، لیکن اگر میں بیعت کر لینا گورنری بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ ہن سیدہ زینب تساں دسو کہ تہاڈا مشورہ کہ وے؟ میرے سیدہ نے فرمایا حسین جس علی دا تو بیٹا ہے اس علی دی میں بیٹی ہاں، جس مصطفیٰ دا تو نواس ہے اس مصطفیٰ دی میں نواسی ہاں۔ فرمایا کہ انج نہ آکھیں کہ میں ڈر گئیاں، نا فرمایا میں نو شریکت الحسین آکھ دینے، میں نو ثانی زہرا آکھ دینے۔ اس واسطے حسین تیرے ہتھاں نے محمد دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دیتا ہے، او ہاتھ جنہ ہتھاں نو اللہ اپنا ہاتھ آکھے
تیرے ہتھاں نے مصطفیٰ دیاں واللیل دیاں زلفاں پکڑیاں نے تے جڑے ہاتھ واللیل دیاں زلفاں پکڑن او ہاتھ کدے کسے شرابی زانی دے ہاتھ وچ نہیں آ سکدے تے میرے امام نے بہن دا متھا چومیا ہے فرمایا زینب میرے یہ امید آئی تے جناب والا جس ویلے اللہ جان دے اے دوویں بہن بیرا جس ویلے امام الانبیاء دی تربت تے جناب رخصت لین واسطے گئے ہو سن منظر کے ہو سی مدینے دے لوگ آ رہے منع کرینن کہ حسین نہ جاؤ کوفیاں دا کوئی اعتبار نہیں اے کوفی لا یوفی ہوندے نے اے کوفی بڑے بد نسل اس واسطے انہاں دا اعتبار نہ کرے ہو نہ جائے لیکن اے مدینہ ہے فرمایا مدینہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن اگر میں اتھے رہنا اتھے خاک و خون اتھے انتشار پوے گا میں سب کچھ قربان کر سکدا لیکن نانے محمد دی نگری خون نال میں رنگین نہ ویکھ سکدا میں قربان جاواں حضور دے غلاموں پوچھو انہاں حاجیاں کول جڑے عمرے تے گئے حج تے گئے کوئی 10 دن رہندے مدینے کوئی 5 دن رہندے مدینے او کس دے 15 دن رہ مدینے جس ویلے مدینہ چھوڑن دا ٹائم آندا ہے اس ویلے جگر باہر آندا ہے لیکن اے او حسین ہے جس کی ولادت مدینے دے اندر جس ویلے پیدا ہوئے میرے نبی پاک سرکار نے خود لعاب عطا فرمایا ہے معارج النبوہ مولا کاش بھی لکھے ہے جس رات میرے امام دی ولادت ہوئی ہے ان اشجار الجنت میں جلدی جلدی چل رہا تسا سبحان اللہ بعد اس گھر آکھنی ہے ان اشجار الجنت جنت کے دروازے تے درختاں تے یتصفون بتسبیح اللیل جنت کے درختاں انہیں ہلن انہیں تسبیح پڑھیے کہ تبارک اللہ دی تسبیح پڑھ کے پھر اللہ نے انہیں درختاں دے ہلن تو پرندے پیدا فرمائیں فَإِنَّ طَائِرًا يَطِيرُ اور وہ پرندے جس ویلے ٹرتے ہن انہیں یعنی اڑتے ہن من المشرق الى المغرب من المغرب الى المشرق مشرق تو مغرب تک اڑ دین مغرب تو توجہ اے جنہاں دے دل وچ حسین وسدا ہے کمال دی گل محبت والے واسطے فرمایا مشرق تو مغرب تک او نور دے پرندے اڑ دین اور مغرب تو مشرق تک اڑ دین تے یاد رسولہ ہو آنکھ دے کہن مولا کاش بھی لکھ دے نے او اڑدے بھی ہیں یقولون تے بول دے نے کیا یقولون یا حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین گونجا جائے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اے او شہزادہ ہی میں گل جناب مختصر کرا تو جناب والا جس ویلے تربت مصطفیٰ تے حاضر ہوئے میں قربان جاما تو جناب اس ویلے جڑی گریہ کیتی ہے وہ تو مدینے دے لوگ آنے حسین تہارے بغیر مدینہ سونا نہ لگ سی حسین تہارے بغیر مدینہ سونی لگ سی تو سی نہ جاؤ منت کرے نیا لیکن میرے امام نے کہ جواب دیتا ہے آنکھیں کلمہ بچا ون واسطے کلمہ بچا ون واسطے سر لگتے ہیں دھڑ لگتے ہیں کلمہ بچا ون واسطے سر لگتے ہیں گھر لگتے ہیں رب نو منا ون واسطے رب نو منا ون واسطے گھر لگتے ہیں سر لگتے ہیں رب نو منا ون واسطے رب نو منا ون واسطے گھر لگتے ہیں سانو مفت مل پہ ہے نا کلمہ مفت دین مل پہ ہے نا مفت قرآن مل پہ ہے اس واسطے قدر کوئی نہیں آپ پوچھو نا تو ہے باطل آگے نہیں ڈولیا نیزے تے چڑھ کے بولیا باطل آگے نہیں ڈولیا نیزے تے چڑھ کے بولیا قرآن سنا ون واسطے گھر
ہستے گھر لگتے ہیں دو محرم امام کربلا دے اندر پہلا لشکر روکا نا ہو رہی آکے حضور اتھے ہی روک لو جتے پانی کوئی نہیں پہلی رات ملاقات ہوئی حکم نامہ نہیں ملا کٹھے رات گزاری نے او مدینے دے مسافران کھانے دا ٹائم ہویا ہے تے سخی علی دے سخی پتر فرمایا ہور چلو تو اونا دا ہی صحیح لیکن اے لنگر حسینی ہے میرے نال بہ کے لنگر کھا لائے کٹھے کھا دیں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جس لئے صبح ہوئی ہے حکم نامہ پہنچ گیا ہے میں قربان جاواں انہ دیا آتامہ تو میں قربان جاواں انہ دیا وفامہ تو میں قربان جاواں انہ دیا سخافتہ تو او لشکر روکن آئے فرمایا لنگر کھا لے اور گلہ بادی چھو جان گیا میں قربان جاواں صبح ہوئی ہے تو حور نے حکم نامہ پیش کیتا ہے حضور میں مجبوراں اس واسطے مہربانی کرے ہو ادھے نہیں آمنا بہرحال خیمے لگ گئے دریائے فرات دے کنارے نہر نہیں بہت بڑا دریائے فرات ٹھیک ہے اللہ پاک حاضری دی سعادت عطا فرماوے انہا ریت دے ذرہ نو چماہا جنہ ذریعہ نے اکبر دے بابے دے پیر چمے نے اللہ اکبر کبیرہ جناب خیمے لگ گئے دوجی دہاڑ شمر آیا ہے دو محرم نو آکے حضور تو خیمے پٹو ہن چوکی دارن حضرت عباس تو فرمایا تو کیا آکھئی خیمے پٹو آکے جناب حکم ہے فرمایا تیرا نا کون ہے آکے شمر میرا نا ہے شمر و ذیل جوشن آکے تیرا نا شمر ہے میں نو جان دے میں کون آکے تسی کون ہو انہیں جلے شمر دوجی وار آکھینا تو ان جناب عباس نے اس دے گلے جو ہاتھ پکڑے اس دے چیخ نکلیے شمر تنگا کھلائی اکھاں تنی گئی ہیں موئی چو جھاگ گئی میرے امام بارین فرمایا عباس چھوڑ دے کیوں پہ لڑ دے حضور آکھ دے خیمے پٹو میں نو آکھ دے علی دے لال نو آکھ دے میں نو آکھ دے علی دے شیر نو آکھ دے خیمے پٹو سرکار فرمایا اس نو چھوڑ گا لگے کرنے آپ نے چھوڑ تو آپ نے فرمایا شمر کن آیا کہ حکم آئے تو خیمے پٹو میرے پیر حسین فرمایا عباس میں پہ آکھدا تینو زہرا دلال پہ آکھدا خیمے پٹ ایک بار دوجی بار جناب عباس نے تلوار دی ٹیک لا کے بہ گئے اکھیاں چواسو آئیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تین غریب نواز انہا کمینیاں دی کے اوقات ہے کہ عباس کو خیمے پٹوانے نا سرکار ایک بار اجازت دے ہوا شمر تک جا شمر دی نسل نظر نہ آویا کوفیاں دی نسل نظر نہ آویا اے میرے مرشد تو خیمے پٹوانے الغرض خیمے پٹی گئے 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک جناب والا پانی بند ہویا اس خاندان تے وہ جنہ دے جد آلہ حضرت اسماعیل دی ایڑی دی برکت نال زمانے والے انو آب زمزم نصیب ہوئے آج زمانے دے حاجی پینے نمرہ کرن والے آب زمزم مسلمانوں اے حسین دے جد آلہ دے پیرہ دی برکت آئی کہ جناب او گھرانا جنہ دا بابا علی قیامت دی حوض کوثر تے کھلو کے کوثر دے جام برتامن والا علی ہو سی یا حسین ہو سی یا ابو بکر ہو سی اس خاندان نو تے پانی بند جناب والا جیرا ساکی کوثر دا گھرانا آئی جناب جانور پانی پی رہن ترین پرند پی رہن غیر مسلم پی رہن کسے تے کوئی پابندی نہیں پابندی ہے علی دے گھر پہ کہ پانی نہیں پیمنا اگر تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر وارث تسنیموں کوثر پہ روکا پانی بد دعا دیتے اگر ابن علی دریا کو ڈھونڈتا پھرتا مگر ہاتھ نہ آتا پانی تم کہتے ہو کہ شبیر ترسے تھے پانی کو حسین نا ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی
اے او گھرانہ آئی جنہاں دے نوکران دے نوکران دے نوکر یاد رکھو مجبور رہن انہاں دے نوکران دے نوکر آج بھی اگر کوئی اللہ والا صحیح عالم دین دعا تے حق چاہے چاہ اللہ بارش عطا فرما سکتا ہے کہ اگر حسین حق چامن ہا تو آب زمزمی کربلا آ سکتا آئی آب کوثر بھی آ سکتا آئی لیکن اے مقام صبر آئی میرے امام نے ہائے ہائے نہیں کی تھی قبلہ جس ویلے دا محرم دی رات آئیے شب عاشور تو ابن زیاد نے بھیجے شمر نو اکھوان چکر لا کے آ کہ انہاں شاید ڈر گئے ہومن آج تریجی رات اس خاندان اس قافلے بچے بھی ہیں معصوم بھی ہیں مستورہ بھی ہیں مدینے چو مکہ مکہ چو کربلا کتنے 100 راتاں دا جاگا ہویا میرا حسین کہ اتنا سفر 3 دن دا روزے دار شاید اے ڈر گئے ہومن شاید بیعت واسطے آمادہ ہومن شاید کوئی بے ہوش ہو گیا ہوئے حورت شمر باری باری دو میں روایتیں چاہ گئے آکھ دن اسا جیرے خیمے دے نالو آئے رومن دی آواز نہیں آئی اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی اچھا بول ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حور پہلی وار اتھے متاثر ہوئے دوجی وار خطبے تے متاثر ہوئے او گھرانہ 3 دن دی بک پیاس پھر بھی قرآن پھر بھی سجدے پھر بھی نفل کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام پڑھنے پر انہاں سونے اندی بارگاہ تو میں عوامی کلام اسے واسطے شروع کیتا ہے شاہ جی بسم اللہ شاہ جی اللہ صحت عطا فرماوے تو انہوں تُسا ساڑا مان ہو جی سلام پڑھنے پڑھ سو ساڑا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے ساڈا یا اللہ جڑا اچھا سلام پڑھے اکبر دے بابے دی بوئے دی خیرات عطا فرما ہاں ساڈا سلام ہووے ساڈا جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا ہاتھ چاہو ایک بار ہاتھ چاہ کے ان سلام کرنے تو میں دعا پہ کرنا یا اللہ علی دے لال دی محبت دی جڑا ہاتھ اٹھے اس ہاتھ رو کسے کمینے نہ محتاج نہ کریں محبت نال ہاں ساڈا سلام ہووے ساڈا ہاں ساڈا سلام ہووے جنت مالکانو ساڈا جنت دے مالکانو ساڈا غازی نو آندا تک کے نہر فرات بولی غازی نو آندا تک کے نہر فرات بولی اور دن دے پیاسے آنو دن دے پیاسے آنو ساڈا ہاں ساڈا سلام ہووے کلمے ساری رات عبادت
عبادت کردیاں گزری صبح ہوئی ہے یوم عاشور دی صبح طلوع ہوئی میرے امام نے فجر دی نماز با جماعت ادا کی تھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیوں کوفیوں پہچانو کہ میں کون ہوں جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے ہو میں ہوں مصطفیٰ دی جان حسین جڑے کملی والے تے درود پڑھ دے ہو میں اس دے موڑیاں تے کھیڈن والا حسین او جڑا قرآن پڑھ دے ہو قرآن جس سینے دے اندر نازل ہونا ہے میں اس سینے دے اتے کھیڈن والا حسین باز آ جاؤ میرے قتل تو باز آ جاؤ اتو تیر آئے توجہ حضرات مختصر کرا اتو تیر آئے آواز دیتی نے ابن زیاد عمر ابن سعد کہ اگر علی دے لال نے تھوڑا جیاں ہور خطاب کیتا لہجہ بھی علی والا تیور بھی علی والے انداز بھی علی والا علم بھی بولا یار سبحان اللہ علم بھی علی والا تلوار بھی علی والی اور جڑا رشتہ دے اندر عباس کا بھی پیرو دے اس حسین دی عظمت دا عالم کیا ہوئے گا ادو تیر آئے انہاں کے حسین ہون تقریران دا ویلا نہیں یا بیعت کر یا جنگ کر فرمایا اگر بیعت کرنی ہو گیا یہ ساریاں قربانیاں کیوں دے وہاں قربانیاں شروع ہوئیاں کدوں جناب علی اکبر پاک دی قربانی کدوں حضرت علی اصغر پاک دی قربانی کدوں حضرت امیر قاسم امام حسن دی نشانی 19 سال دا سونا جوان حسن جویر دا پتر وہ بھی قربان حضرت علی اکبر 18 سال دا جوان وہ کائنات دے سونے حسن تے مان کر دینے جنہ تے حسن مان کر دائے او علی دا چانائی اکبر جس دا نا ہے کیوں امام حسن چہرے تو لاگے پیٹ تک حضور دی شباہت پیٹ تو پیرا تک حسین حضور دی شباہت کہ اللہ نے حسین دے بیرے دے اندر اکبر دیتا جڑا سر تو لاگے پیرا تک سارا ہم شکل مصطفیٰ اللہ یا علی یا علی یا علی میں قربان جاواں 18 سال دا جوان اولاد ہوئے نا اے میرا پتر اس دیہاڑ ایک گہن شہر تے موٹر سائیکل تے ڈھائے پہ ہے چوٹ ہی نہیں آئی خدا دی قسم جگر باہر آندہ آئی پتر دے پیرچ کنڈا چوب جائے نا برداشت نہیں ہوندا ڈاکٹر کول بندہ انجیکشن کرامن ویندے برداشت نہیں ہوندا تے او جوان اکبر ایڈا سونا جوان کہ صحابہ نو منہ جاوے حضور دی یاد آوے حسین دے حسین دے حسین دے بوئے تے آمنا دروازہ کھڑکا کے آکھے نا حسین اکبر نو چاوا تصویر محمد دی زیارت کرنی ہے او اکبر ایک میں مصرع لکھا پچھلے سال اللہ کرے یاد آ جائے کون ہے اکبر علی دا لہجہ علی دے تیور تے حسن دا آفتاب اکبر علی دا لہجہ علی دے تیور تے حسن دا آفتاب اکبر ایک کافی آئی آفتاب مہتاب میں مصرع سنانا چاہنا عباس غازی کون اکبر عباس غازی دا نور عین تے عالیہ دے اے دل دا چین میں اسنو کربل تا یوسف آکھا میں اسنو کربل تا یوسف آکھا یا سونے آدھا نواب اکبر
پھر سن یہ مصرع لکھ دیں میں خود رو پیا سا پچھلے سال یا اس تو پچھلے سال لکھا ہے میں بھول گیا اور کتے ہوئے عباس غازی دا نور عین تے عالیہ دے اے دل دا چین میں اسنو کربل دا یوسف آکھا میں اسنو کربل دا یوسف آکھا یا سونے آدھا نواب اکبر نعرہ حیدری 18 سال دا جوان پھر بھی ہائے ہائے نہیں سینے تو برچھا خنجر کڈیا ہائے ہائے نہیں واہ ویلا نہیں صرف خنجر بار نہیں آیا اکبر دے جگر دے ٹکڑے بھی نال بار آئے خون اکبر ہاتھ چاہ کے میرے امام دعا کریں اللہ میں راضی تو راضی ہو جا حسین دیے قربانی بھی قبول فرما رہے ساریاں لاشاں آ چکی ہیں میں قربان جاواں ساریاں لاشاں آ چکی ہیں زبان تے ہائے ہائے اختتامی مرحلہ ہے جی آج 10 محرم میں 2-4 منٹ میں ذکر کرنا چاہنا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ اشفاق صابری صاحب تشریف لے کے آئے اللہ علی دا لہجہ کون اکبر سر تلا کے مبارک پیٹ تک امام حسن میرے مصطفیٰ دی شباہت پیٹ مبارک تو لے کے قدمہ تک امام حسین مصطفیٰ دی شباہت اللہ نے حسین دے بیڑے دے اندر اکبر جیاں لال عطا کیتا جڑا سر تلا کے پیرا تک ساری تصویر مصطفیٰ او اکبر علی دا لہجہ میں نے اور مصرع یاد نہیں آ رہا پچھلے سال دا ہی علی دا لہجہ علی دے تیور تے حسن دا آفتاب اکبر علی دا لہجہ علی دے تیور تے حسن دا آفتاب اکبر عباس غازی دا نور عین تے عالیہ دے اے دل دا چین میں اسنو کربل دا یوسف آکھا یا سونے آدھا نواب اکبر اللہ او جوان اولاد والے ہیں تو کچھ اولاد دی محبت کتنی ہوندی ہے علامہ صابری صاحب دی بچی مریض رانین اللہ صحت عطا فرمائے 10 محرم دعا کر رہے ہیں لیکن اتے بیٹھے ہونے ساڑے کول فون آندہ ہے کہ بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے شوگر دا مسئلہ ہے چھوٹی جائیں بچی ہے جگر بار آندہ ہے لیکن قربان جاواں او حسین جنہ دا 18 سال دا کڑیل جوان جنے تصویر مصطفیٰ ادامہ مصطفیٰ والیاں تیور مرتضیٰ والے انداز غازی عباس والا سخاوت حسین والی جگر دے وچوں جس ویلے قبلہ خنجر کڈیا زبان تے ہائے ہائے نہیں واہ ویلا نہیں صرف خنجر بار نہیں آیا علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھ دینے فرما دینے خنجر بھی بار آئے جوان دے جگر دے ٹکڑے بھی بار آئے نے
ان خون علی اکبر حق پہ جا کے عرض کریں اللہ میں راضی ہاں تو راضی ہو جا حسین دا اے نظرانہ بھی اپنی بارگاہ قبول فرما لے پھر جناب بالا ادو شمر آئے آن کے آگ دا حسین آخری بیلائے بچ پوسے زندگی بچ پوسیا اجے بھی بیلائے بیعت کر لائے میرے امام فرمائے او ملعون کائنات اگر بیعت کرنی ہو گیا اکبر جیاں جوان کیوں قربان کراما امیر قاسم جیاں کروے کریل نوجوان کیوں قربان کراما جا چلا جا اسا کے پھر جنگ یا بیعت فرمایا اسا پہل کوئی نہیں کرنی ہاں اگر مجبور کر دے ہو تو پھر بھیجو کوئی مائی دلال اگر تمہارے کسے دے اندر جرت دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے دل اکبر بھی ٹر گئے قاسم بھی ٹر گئے عباس جیاں ویر بھی شہید ہو گئے دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے پھر خطبہ ارشاد فرمایا پھر فرمایا کوئی کسے دے اندر جرت ایک ظالم سامنے آئے آکھن لگے حسین وار کر لے 3 دن دا روزے دارے کھادا کچھ نہیں آ علی دلال نو چلا لائے فرمایا پہل کرنا سارے گھر دا شیوا ہی نہیں پہل تو کر لے کہ دئی حسرت نہ راوی کہ علی زادے نے موقع ہی نہیں دیتا حملہ کرنا پہل کر لے اس نے وار کیتا ہے اپنا تعارف کرامن واسطے آکھ دے میں نو جان دے میں کونا فرمایا اپنا تعارف کرائے میں نو ہی پہچان کے میں کونا جناب امام نے تلوار کٹیے اتے سرائے کی دے ایک صاحب دل آدمی نے قلم چاہیے آکھے تھرا گئی دھرتی کربل دی کیتا جا پرواز اقابے ون کئی میل تے حقل دے حیدر دا تر نہ یاوے ون کئی میل تے وار کرے حیدر دا در نہ یاوے چاہت شبیر نے دیکھ تے رکھیا دیتے ہورا الٹ نگاوے توجہ جبریل آکھے ایندے پیو وانگو ایندہ چہرہ تکڑ سوابے میرے امام میدان کربلا دے اندر بہرحال ارغرز قبلہ سارے حملہ کیتا کسے نیزہ ماریا بھالا ماریا امام زمین تے آئین شمر ملعون نیڑے آئے قتل کرنا شہید کرنا ارادہ کیتس امام فرمائے میں نو شہید کر کے تو اپنا یار راضی کرے گا میں نو اپنا پروردگار راضی کرن دے سانو سجدہ کرن دے او ویلا پھر بھی سجدہ سبحان اللہ پھر بھی سجدہ رب دا سجدہ نہیں بھولیا رب دا سجدہ کیوں اے کلمے دے وارثاں دا گھرانے اے نماز دے وارثاں دا گھرانے مک گئی ہے تقریر جی سلام پڑھ لئیے کلمے دے وار نو کلمے چاہو ہاتھ جی قریشی بھائی کلمے دیوار سانو کلمے سادہ سلام ہووے سادہ ہاں سادہ سلام ہووے جنت دے مالکانو سادہ گونج بجائے سادہ اچھا سادہ ہاں سادہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو
ہمارا سلام ہو ساڈا سلام ہووے کلمے نایاب خطیب پنجتن دا جیڑا سانگ تے خطبے دیندا گئے کربل تو لے کے شام تونی جیندے لب قرآن چمیندہ گئے ایسا قرآن نو چم دے ہیں لفظ سمجھ نایاب خطیب ہے پنجتن دا او جیڑا سانگ تے خطبے دیندا گئے کربل تو لے کے شام تونی جد لب قرآن چمیندہ گئے ساڈا سلام بول بجائے ساڈا یا اللہ جڑے جڑے جتوں جتوں آئین سارے دی حاضری قبول فرما سارے دیاں دعاواں قبول فرما علی دے چند دا واسطہ کربلا والیاں دا واسطہ بالک جیڑا جیڑی مراد لے کے آیا محبوب دے چہرے دا واسطہ سارے دیاں دعاواں قبول فرما لے اسا سلام پیار کر دیا کربلا دے والی دی بارگاہ دے اندر یا اللہ اس سلام دا واسطہ ہی سارے دیاں تنگ دستیاں دور فرما خوشحالیاں نصیب فرما ساڈا سلام ہو اچا ساڈا اچا ساڈا یا اللہ مسجد دی پہلی عید تو لے کے آج تک جنہ جنہ بنائی جنہ جنہ وسائی جنہ جنہ کوشش کی تھی جڑے زندن عمرہ دراز فرما جڑے ٹر گئے انہاں دیا قبرہ روشن فرما مالک مدرسے دے معاملے دے اندر جڑے بھائی جس انداز دے نال تعاون کرتے نے طالب علم نال پیار کرتے نے اللہ سارے ہنو اس کا نال مالا مال فرما کربلا دے والی دا سلام ساڈا سلام باغ مدینہ پتہ چلے کھنا پل گونج رہے سلام نال ساڈا اچا ساڈا آج بڑی بڑی جگہ تے سلام ہوئے گا لیکن کوشش کرنی ہے آج کے دن اس ایریے جتنے جتنے سلام ہو رہے ہیں سارے تو اچھا سلام ساڈا ہونا چاہیے ساڈا کیچ کر کیمرہ ساڈا سلام ساڈا او جنت دے مالکانو ساڈا ساڈا غازی نو آندا تک کے نہر فرات بولی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جڑے ناراض انہوں نے ناراض ہی رامنا ہے لیکن اے دلوں پڑھ میں پڑھ رہا تو سن اچھا سبحان اللہ غازی نو آندا تک کے علی دے بچیاں دا ذکر ہر دل دا مقدر نہیں اے نصیب والے نو مقدر ہوندا ہے غازی نو آندا تک کے شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں یزیدی سازشیں جس کے نام کی چھاؤں سے لرزیں اسے عرض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں غازی نو آہودہ تک کے نہریں غازی
کیا بولی تین دل دے پیاسے آنو سادا گونج بجائے حیدری حیدر 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 اچھا حیدر حیدر تین دل دے پیاسے آنو سادا سلام ہووے کلمے سادا ٹینشن نہیں کھڑ کے سادا سادا جنت سادا چار سنگی خاموش ہیں جڑا سننی ہے بولے سادا سادا اللہ کریم حاضریاں قبول فرمائے